اچھا سر، آئی پی پیز کی تو دہائیوں سے لوٹ مار جاری ہے، لیکن دھرنا اور احتجاج اب ہی کیوں اس مسئلے پر پہلے بات نہیں کی گئی؟ کیونکہ الیکشن میں بھی اس کا خاص طور پہ منشور میں بھی کوئی ذکر نہ آپ کی جماعت کی جانب سے تھا، نہ ہی کسی اور پارٹی نے ذکر کیا۔ دیکھیے سسٹر، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر کے مہینے میں جماعت اسلامی نے اسی آئی پی پیز، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف دھرنا دیا تھا 3 دن کا گورنر ہاؤس پشاور پر، پھر 3 دن کا دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس لاہور پر، پھر دھرنا دیا تھا کراچی میں، پھر دھرنا دیا تھا کوئٹہ میں۔ لیکن اس مہم کو اس وقت اس لیے ہم نے چھوڑا کہ طوفان الاقصی ہو گیا اور غزہ پر، فلسطین کے سرزمین پر اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں قتل عام شروع ہوا۔ تو ہم نے اس مہم کو چھوڑ کر فلسطینیوں کی حمایت میں اور غزہ کی حمایت میں اپنی مہم شروع کی ہے۔ آئی پی پیز کے خلاف ہمیشہ جماعت نے آواز اٹھائی ہے، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 12 اکتوبر 2023 کو میں خود سپریم کورٹ گیا تھا، اور اس سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، نیپرا کے خلاف گیا تھا، ان معاہدوں کے خلاف، وہ پورا کیس موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہماری اس پٹیشن کو ایڈریس نہیں کیا، اور اب بھی ان کے میز پر ہمارا پٹیشن اسی طرح موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جماعت اسلامی کا دھرنا اور اس میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، بھاری بلز ہیں، جماعت اسلامی کے پاس ان کا کوئی حل موجود ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس بھی صدقے دل سے چاہے تو حل کر سکتی ہے، اگر حل موجود ہے تو؟ کیونکہ یہ کافی پیچیدہ مسئلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ بالکل حل موجود ہے، ایک متبادل پورا نظام موجود ہے، لیکن یہ حل بتانا، حل کرنا، یہ ہے حکومت کا کام۔ ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عالم کو بلایا تھا اور ان سے یہی سوال کیا تھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک کام کرے، اور وہ یہ کہ آپ تخت سے اترے، مجھے وہاں پر بٹھا دے۔ تو جب وہ تخت سے اتر گئے اور وہ عالم وہاں پر بیٹھ گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک کو ہٹاتا ہے اور دوسرے کو بٹھاتا ہے۔ تو بجلی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ناممکن نہیں ہے اس کا حل، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بنیادی وسائل موجود ہے، پانی موجود ہے، یہاں وینڈ موجود ہے ہوا کے ذریعے، پھر سولر، اور پھر کوئلہ، یعنی 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر بجلی کی قلت ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں وسائل یا ماحول نہیں ہے، مس مینجمنٹ کا، کرپشن کا اور توجہ نہ دینے کا ہے۔ لہذا ہمارا ایک سادہ مطالبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت تخت سے اتر جائے اور ہمیں ادھر بٹھا دے، یہی ہے کہ بجلی سستی کرو، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہو تو بڑے صنعتی یونٹ بھی نہیں چلتے ہیں، چھوٹے بھی، جب صنعتیں اور کارخانے بند ہو جائے بے روزگاری عام ہو جاتی ہے۔ اور اب تو اس سے بھی ہٹ کر جس کی تنخواہ 30 اور 35-40 ہزار ہو اور بجلی کا بل 21 ہزار اور 22 ہزار آ جاتا ہے تو انسان تو پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ بجلی کو سستی کرو، اور وہ تمام وجوہات جس کی وجہ سے اب یہ بجلی مہنگی ہے اس کو ختم کرو۔